ابھی آپ لوگوں نے 11ویں پارے کی مکمل تلاوت سماعت کی، اور میں اسی 11ویں پارے کی تفسیر اور اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 11ویں پارے کے اندر 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ توبہ کا آخری حصہ اور سورہ یونس کا مکمل سورت 11ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ 11ویں پارے کے پہلے صفحے کے اندر اللہ رب العالمین نے جنگ تبوک کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ جنگ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد 2 طرح کے گروہ جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، جن میں سے ایک گروہ منافق کا گروہ تھا۔ جب ان لوگوں سے کہا گیا جنگ تبوک کے لیے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ جنگ وقت کے سب سے بڑے سپر پاور کے ساتھ ہے، جو بھی اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے جائے گا وہ واپس اس جنگ سے زندہ نہیں لوٹ پائے گا، کیونکہ جنگ تبوک یہ جنگ وقت کے سب سے بڑے سپر پاور روم کے ساتھ تھا۔ تو منافقوں نے سوچا کہ جو بھی انسان اس جنگ میں شریک ہوگا وہ واپس نہیں آ سکتا، اور یہ سوچ کر کے منافق اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ تو پہلا گروہ منافقوں کا گروہ تھا، اور دوسرا گروہ سچے اور پکے مسلمانوں کا تھا، جو کاہلی اور سستی کی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہیں ہو پائے۔ اور اسی سورہ توبہ کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، وہ لوگ اس بات پر نادم ہوئے اور شرمندہ ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے نبی، جب آپ جنگ سے واپس آئیں گے تو یہ لوگ آپ کے سامنے عذر کو پیش کریں گے۔ جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، جن لوگوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، جب آپ جنگ سے واپس آ جائیں گے تو یہ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کے سامنے آ کر کے عذر کو پیش کریں گے اور حیلے اور بہانے کو پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے 11ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا۔ اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، جب آپ جنگ سے واپس آ جائیں گے، جب آپ جنگ سے لوٹ کر کے واپس آ جائیں گے تو یہ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے اور عذر کو پیش کریں گے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ تو اے میرے نبی، ان لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ تمہارے عذر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قل لا تعتذروا، تمہارے کسی عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا، تمہارے کوئی عذر کو جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کیونکہ تمہارے عذر کے اوپر کسی کا یقین نہیں ہے۔ اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارے عذر کی کوئی ضرورت نہیں، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بلکہ اللہ نے وحی کے ذریعہ
تمہارے بارے میں مجھے خبر دے دیا ہے کہ تم نے جنگ میں شرکت کیوں نہیں کی، تم نے جنگ میں حصہ کیوں نہیں لیا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ۔ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارے عذر کو جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے میرے طرف وحی کے ذریعہ خبر کر دیا ہے کہ تم لوگوں نے جنگ میں شرکت کیوں نہیں کیا۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور آج کے بعد اللہ رب العالمین اور اس کے رسول تمہارے عمل کے اوپر جو ہے نظر کو رکھے گا۔ آج کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول بھی تمہارے عمل کے اوپر نظر کو رکھے گا۔ تمہارے صرف کہہ دینے سے کہ ہمارے سامنے یہ عذر تھا اس لیے ہم نے میدان جنگ میں شرکت نہیں کیا، اس لیے ہم جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، تمہارے عذر کو پیش کر دینے کے بعد تم سے اور تمہیں چھوڑ دیا نہیں جائے گا، بلکہ تمہارے عمل کے اوپر جو ہے نگرانی رکھی جائے گی، تمہارے کردار کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر تم اس بات میں سچے ثابت ہوئے تو تمہیں رخصت دے دی جائے گی، تمہارے عمل کے اوپر خبر رکھا جائے گا، نظر رکھا جائے گا۔ اگر اس چیز میں تم صحیح ثابت ہوئے تو تمہیں رخصت دی جائے گی، لیکن اگر تم نے دوسرے جنگ میں بھی شرکت نہیں کی تو تمہارے بارے میں یہ حکم نافذ کر دیا جائے گا کہ تمہارے اندر نفاق ہے، تم منافقوں کے زمرے میں ہو۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو لوگ جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں نے عذر کو پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعہ ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کر دی ہے کہ یہ لوگ جنگ تبوک میں شریک کیوں نہیں ہوئے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ اب قسمیں کھانا شروع کریں گے، یہ منافق لوگ جو ہیں وہ حلف کو اٹھانا شروع کریں گے، قسم کھانا شروع کریں گے کہ یہ مجبوری ہمارے ساتھ تھی اس لیے ہم جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتَعْرَضُوا عَنْهُمْ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر رہا ہے کہ اے میرے نبی، اب یہ لوگ قسم کھانا شروع کر دیں گے آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو منانے کے لیے یہ لوگ قسم کو اٹھانا شروع کر دیں گے، اور یہ لوگ یہ چاہیں گے اور یہ لوگ اس لیے قسم کو کھانا شروع کریں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اب یہ لوگ قسم کو اٹھانا شروع کریں گے تاکہ تم راضی ہو جاؤ، تاکہ تم ان کے عذر کو قبول کر لو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس کی قسم کے اوپر کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ گندے لوگ ہیں، انہم رجس ومأواہم جہنم، کیونکہ یہ لوگ گندے لوگ ہیں اور ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں۔ یہ لوگ اب قسم کھانا شروع کریں گے، اے میرے نبی آپ کو ان کی قسم کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ گندے لوگ ہیں اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے بعد والے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین۔ اے میرے نبی اگر آپ اس کے قسم کو کھا لینے کے بعد اگر آپ راضی ہو بھی جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے خوش نہیں ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اصولوں کو توڑنے کا کام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگ فاسق لوگ ہیں، یہ لوگ اب قسم کھانا اس لیے شروع کر رہے ہیں تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ اے نبی اگر آپ راضی ہو بھی جائیں گے لیکن اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتا ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو منافق پہلے شہر کے اندر رہتے تھے، لیکن کچھ منافق دیہات کے اندر رہا کرتے تھے، کچھ منافق مدینہ سے دور رہا کرتے تھے، یعنی دیہاتوں میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا کہ ان لوگوں کی نفاق اور ان لوگوں کا کفر بڑا ہی سخت ہوتا ہے جو لوگ دیہات سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ ورسولہ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ جو لوگ دیہاتوں میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، جو منافق اپنی زندگی کو دیہاتوں میں گزارا کرتے ہیں، ان کی منافقت بڑی سخت ہوا کرتی ہے، ان کی منافقت بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ شہروں میں جو انسان جو منافق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ سخت دیہاتی لوگوں کی منافقت ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وجہ کو بیان کیا کہ ان کی منافقت میں سختی کیوں ہوتی ہے، ان کی منافق جو ہے اور کفار جو ہے وہ لوگ اتنے سخت کیوں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے اندر وجہ کو بیان کیا ہے۔ الاعراب اشد آمنا کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حدود کو بتانے کے لیے کوئی عالم نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جو دیہاتوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حدود کو بتانے کے لیے کوئی عالم نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں نقطہ یہ ملا کہ جس سماج کے اندر اور جس معاشرے کے اندر عالم نہیں ہوگا، اس سماج اور معاشرے کے اندر نفاق اور مشرکانہ طور اور طریقہ سب سے زیادہ پایا جائے گا، کیونکہ اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے روشناس کرانے کے لیے عالموں کا گروہ اور عالموں کی جماعت نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنی نفاق میں اور کفر میں سخت ہوا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ نقطہ ملا کہ جس گاؤں کے اندر، جس قریے کے اندر عالم نہیں ہوتا، اس گاؤں اور اس قریے کے اندر سب سے زیادہ نفاق کا بول بالا ہوتا ہے، سب سے زیادہ شرک کا بول بالا ہوتا ہے۔ آج ایسے سماج اور معاشرے کے اندر آپ طائرانہ نظر دوڑائیں، مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں، جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر عالموں کی جماعت نہیں ہے، جس سماج کے اندر عالموں کا گروہ نہیں ہے یا عالم نہیں ہے، اس سماج کے اندر سب سے زیادہ بے راہ روی دیکھنے کو ملے گی، سب سے زیادہ غلط راستے پر چلنے والے لوگ ملیں گے۔ اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر حلال و حرام میں تمیز کرنے کے لیے ایک انسان کے پاس سوچ اور سمجھ نہیں ہوتی ہے، وہ انسان حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتا، وہ انسان غلط اور صحیح میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اللہ نے وجہ کو بیان کیا، وجہ یہ ہے کہ اس کے سرزمین کے اندر، اس کے علاقے کے اندر، اس کے قریے کے اندر کوئی عالم دین نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ انسان بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا تعارف کرایا۔ منافقین کے گروہ کے بارے میں اشارہ کرنے کے بعد فوراً صحابہ کرام کے گروہ کا تعارف کرایا کہ صحابہ کرام وہ ہے جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر ایمان لانے میں سبقت کیا، اور جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی اور جن لوگوں نے سبقت کرنے والے لوگوں کی پیروی کی، اتباع کی، ان کے پیچھے پیچھے چلے، ان لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہے اور یہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہیں۔ اس کے بالمقابل منافقین سے اللہ راضی نہیں ہے۔ اس کے مفہوم مخالف سے اس بات کی طرف ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کی گروہ اور صحابہ کرام کی جماعت سے اللہ رب العالمین راضی ہے، اور منافق مشرکین اس گروہ سے اللہ رب العالمین راضی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کے سامنے صحابہ کرام کا تعارف کرا رہا ہے کہ اے لوگوں صحابہ کرام کی جماعت کیسی تھی، اے لوگوں سنو صحابہ کرام کی جماعت کیسی ہوا کرتی تھی اور وہ لوگ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو کیسے گزارا کرتے تھے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجر اور انصار میں سے جن لوگوں نے سبقت کیا اور جن لوگوں نے ان لوگوں کی اتباع کی، ان لوگوں کے پیچھے چلا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی وہ انسان ہے جس انسان سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، اور یہی وہ انسان ہے جو انسان اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور یہی لوگ ہیں جو یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں، ان لوگوں سے اللہ راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کی آگے بیان کر رہا ہے اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جس انسان سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، جس انسان سے، جس آدمی سے اللہ رب العالمین راضی ہے اور خوش ہو گیا، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اندر باغات کو تیار کر کے رکھا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے اور ایسے باغوں کو تیار کر کے رکھا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔ آپ مشاہدہ کریں، اگر کہیں گھومنے کے لیے ہم عراق جاتے ہیں تو کہیں اوپر کے علاقے سے اگر ہم نیچے کا مشاہدہ کرتے ہیں اور نیچے اگر پانی بہہ رہا ہوتا ہے، کوئی جھرنا بہہ رہا ہوتا ہے تو بڑی خوبصورت نظر آتی ہے وہ موسم، اور وہ جگہ دیکھنے میں بڑی حسین و جمیل اور بڑا ہی خوبصورت نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا والے انسانوں کو میسج دے رہا ہے کہ جس انسان سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، جس انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اندر ایسے باغات کو تیار کر کے رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر میں وہ انسان رہتا ہے اور نیچے ان کے لیے نہریں جاری ہوتی ہے، نیچے ان کے لیے نہریں بہہ رہی ہوتی ہے جنت کے اندر۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر ٹھہر کر کے ایک دو بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تعارف کرایا ہے، تو ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم یہ جانیں کہ صحابہ کرام کسے کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کی جماعت کون سی جماعت کو کہی جاتی ہے، صحابہ کرام کی صفت کیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابی وہ انسان کہلاتا ہے، صحابی اس انسان کو کہا جاتا ہے جس انسان نے اس دنیا کے اندر اللہ کے اوپر ایمان لایا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا اور اپنی بقیہ ساری کی ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزارا، اور ایمان کی حالت میں گزارنے کے بعد جب اس کے اوپر موت آیا اس وقت وہ مسلمان تھا، یعنی اس کا موت مسلمانیت کی حالت میں ہوئی، ایمان لایا اللہ کے اوپر، رسول کے اوپر، اور اس حالت میں اپنی زندگی کو گزارا کہ قرآن اور حدیث کو اپنے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنایا، اور جب اس دنیا سے انتقال کیا، جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے گیا تو اس کا ایمان اللہ کے اوپر تھا، اس کا ایمان رسول اللہ کے اوپر تھا۔ یہی انسان ہے جو صحابی ہے، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا کے اندر ملاقات کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اب صحابی میں تین گروہ ہیں، صحابہ کرام میں تین گروہ ہیں، جن میں سے سب سے افضل صحابہ اور صحابی وہ ہیں جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر ہجرت کیا، یعنی ایسے دور میں ایمان کو لایا، ایسے دور میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا جس دور میں سب سے زیادہ پریشانی تھی، جس دور میں صحابہ کرام مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ صحابی بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی جو واقعات احادیث کے اندر موجود ہیں، اگر اس واقعات کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ جسم کے ایک ایک روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھ بے اختیار آنسو بہنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعتوں میں شمار ہونا اتنا آسان
نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر ان لوگوں نے اتنی پریشانیوں کو، اتنے ظلم و تشدد کے ان کے اوپر پہاڑ توڑے گئے، ان پہاڑ کو ان لوگوں نے، ان ظلم و تشدد کو ان لوگوں نے کیسے برداشت کیا۔ میں ایک صحابی رسول کے واقعے کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جس صحابی رسول کا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر میں اپنے موضوع کے اوپر آؤں گا۔ یہ وہ صحابی رسول ہے، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، ایک ایسے دور میں ایمان لایا جس وقت اس کی زندگی غلامی میں کٹ رہی تھی، ایک انسان کا غلام تھا، لیکن غلامی کی حالت میں اس انسان نے اسلام کو قبول کیا۔ جب اسلام کو قبول کیا، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا، تو ان کے مالک جو تھے امیہ بن خلف، اس انسان نے اس کو قید کر لیا، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر کے تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر لٹایا، اور تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر لٹانے کے بعد ان کے سینوں کے اوپر ایک بھاری بھرکم پتھر کو اس کے سینے کے اوپر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ انسان، تاکہ وہ آدمی ہل نہ سکے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر ذکر کرنے والے ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں اور اسلام کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں، امیہ بن خلف انہیں قید کر لیتا ہے اور رات کے وقت اس کے اوپر کوڑے کو برساتا ہے، اتنے کوڑے کو برساتا ہے کہ جسم کے اوپر جو ہے گھاؤ بن جاتا ہے، جسم کے اوپر گھاؤ بننا شروع ہو جاتا ہے، جسم کے اوپر زخم اس طرح بن جاتے ہیں کہ جسم سے بالکل خون اور پیپ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن صبح جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اوپر ظلم کرنے کے لیے تپتی ہوئی ریتوں کی طرف لے کر کے جاتا، تو اسی گھاؤ اور اسی زخم کی طرف سے اسے تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر لٹایا جاتا، جس زخم کو رات کے اندر وہ لوگ دیا کرتے تھے۔ یعنی کوڑے کو جب حضرت بلال کے جسم کے اوپر برسایا جاتا تھا تو کوڑے کو برسانے کی وجہ سے حضرت بلال کے جسم کے اوپر گھاؤ اور زخم بن جایا کرتے تھے، اور جب وہ زخم گھاؤ کا شکل اختیار کر لیتا تھا تو جب صبح کے وقت اسے تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر لٹاتے تھے تو اسی گھاؤ کی طرف سے اسے تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر لٹایا جاتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ تصور کریں کہ آج اگر ہم ہلکا گرم پانی کو اپنے گھاؤ کے اوپر ڈالتے ہیں تو بالکل چھن کی ایسے محسوس ہوتا ہے جسم کے اوپر، لیکن تصور کریں یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ ان کے جسم کے اوپر زخم ہونے کے باوجود اسی طرف سے اسے تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر لٹایا جاتا اور ان کے جسم کے اوپر چٹانوں کو رکھ دیا جاتا۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہے۔ اتنی پریشانیوں کو برداشت کرنے کے بعد اپنی زبان سے ایک ہی جملے کو ادا کرتے تھے، احد احد۔ اگر اس دنیا کے اندر عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو رب کائنات ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کسی کی عبادت کی جائے گی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ اس طرح کی گواہی دے کر کے اپنے اوپر ظلم و تشدد کو، اور ظلم و تشدد کے جو پہاڑ ان کے اوپر توڑے جاتے تھے، صحابہ کرام برداشت کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل وہ صحابہ کرام ہے جو مہاجرین ہیں۔ مہاجرین ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جس مہاجرین صحابہ کرام نے ایسے دور میں اسلام کو قبول کیا جب مسلمان اگر اسلام کو قبول کر لیتا تو کفار و مشرکین اس کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑتے، ان کو ستاتے تھے، ان کے ساری کی ساری ظلم کو، پریشانیوں کو برداشت کرنے کے باوجود اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے تھے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھا کرتے تھے۔ اور ان لوگوں نے ایمان کو بچانے کے لیے جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مکہ کے اندر ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے، مکہ کے کافروں نے، مشرکوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے سرزمین مکہ کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کر لیا، اپنے آبائی وطن کو چھوڑنا گوارا کر لیا، لیکن اسلام کے دامن کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میں سب سے افضل وہ صحابہ کرام ہیں جو مہاجرین ہیں، جن لوگوں نے سختی اور پریشانی کے وقت اسلام کو قبول کیا اور اسلام کو بچانے کے لیے اپنے آبائی وطن کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے ہجرت کر لیا۔ یہ پہلا گروہ ہے جو صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین گروہ ہے، سب سے افضل صحابہ کرام میں سے سب سے افضل صحابہ کرام۔ ان کے بعد دوسرا گروہ جن لوگوں نے
مہاجرین کی مدد کی، یعنی انصار۔ جب مہاجروں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گیا، جب مہاجروں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تو وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے صحابیوں نے مہاجرین کی مدد کی، یعنی اپنے گھر کے اندر جگہ دیا، اپنے دل کے اندر جگہ دیا، اپنے مال اور دولت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ان صحابہ کرام کے حق میں آدھے حصوں کو دے دیا۔ اس صحابہ کرام نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر انصار ہے جن لوگوں نے مہاجرین کی مدد کی۔ تو تین گروہوں میں سے دو گروہ، ایک مہاجر اور ایک انصار، اور تیسرا گروہ وہ ہے جن لوگوں نے ان دونوں کے بعد اسلام کو قبول کیا۔ اور آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انہی تینوں گروہ کا تذکرہ کیا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار، اور اس کے بعد والذین اتبعوہم، اور ان لوگوں کے ایمان لانے کے بعد ان لوگوں کے پیچھے پیچھے جو لوگ چلا، یعنی کہ تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ان دونوں مہاجر اور انصار کے بعد جن لوگوں نے ایمان کو لایا، یہ گروہ ہے جو صحابہ کرام کا تیسرا گروہ ہے۔ ان لوگوں نے اس وقت اسلام کو لایا جب اسلام طاقتور، جب ایک وقت پر اسلام طاقت اور قوت والا بن چکا تھا، جب مسلمان، جب صحابہ کرام اپنے جھنڈے کو چاروں طرف گاڑ چکا تھا، ایسے وقت میں ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ لوگ صحابہ کرام کے تیسرے گروہ میں سے ہیں، اور اللہ نے ان تینوں گروہوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں تم میرے صحابہ کرام کو گالیاں نہ دیا کرو، تم میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ اگر دنیا والے انسان احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا کو خرچ کرے گا تو میرے صحابی کے ایک مد نیکی کے برابر نہیں ہو سکتے، میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا تو بھی میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے تم دنیا کے اندر میرے صحابی کو گالی نہ دیا کرو، صحابہ کرام کی جماعت کو گالی دینے سے، برا بھلا کہنے سے بچو، کیونکہ تم اس دنیا کے اندر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے پھر بھی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنگ تبوک کا تذکرہ پھر کیا۔ جنگ تبوک کے اندر جو مسلمان دو گروہوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا، ایک تو منافق جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، اور دوسرے نمبر پر وہ تھے جو پکے سچے مسلمان تھے، یہ لوگ بھی جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ تو پکے سچے مسلمانوں کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کس وجہ سے جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ یہ 9 لوگ تھے، یعنی یہ صحابہ کرام جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے جنگ تبوک میں، ان لوگوں کی تعداد 9 تھے۔ یہ 9 صحابہ کرام تھے جو جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے یہ حربہ اپنایا۔ 9 لوگوں میں سے 6 لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد کے باہر والے کھمبے سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر دیا کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کیونکہ اسلامی اصول یہ ہے، اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگر اسلام کا امیر جو ہے اگر وہ کسی جنگ کا اعلان کر دے اور جنگ کے بارے میں خبر دے دے کہ اس جنگ میں شرکت ضروری ہے تو ایک انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اس کے اوپر فرض عین ہے کہ وہ انسان جنگ میں شریک ہو جائے، وہ انسان جنگ میں شرکت کرے۔ ان لوگوں نے شرکت نہیں کیا کیونکہ ان لوگوں نے اسی لیے اپنے آپ کو جو ہے مسجد کے پیلر اور کھمبے سے اپنے آپ کو بدوا لیا۔ 6 لوگوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے میں اپنے آپ کو کرتا ہوں اور اللہ کے حوالے میں اپنے آپ کو کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اس جنگ میں شرکت کرنے سے باز رہا، اس لیے میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ اگر میری توبہ کو اللہ قبول کرے گا تو اس کھمبے سے کھولنے کی اجازت دی جائے گی، اور اگر میری توبہ کو قبول نہیں کیا گیا تو ہم اسی
खंबे के अंदर बंधे के बंधे रह जाएंगे, खाने और पीने की चीज़ों को छोड़ देंगे और इसी खंबे के अंदर बंधे हुए हम इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे। सहाबाए किराम ने यह अज़्म कर लिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि कुछ लोगों ने अपने आप को खंबे से बंधवा लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग मेरे सामने आते और माज़रत कर लेते और अपने उज़्र को बयान करते, मैं अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी दिलवा लेता। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन 6 लोगों की तौबा को कबूल किया और उन लोगों को आज़ाद कर दिया गया। लेकिन 9 लोगों में से 3 लोगों की तौबा कबूल हुई और 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तौबा को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके फैसले को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले करने के बाद उन लोगों से कहा गया कि जब तक अल्लाह की तरफ से कोई फैसला ना आ जाए तब तक इन लोगों से बातचीत करने को बंद कर दिया जाए। सहाबाए किराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया और खुद उन 3 लोगों में से हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मुरारा बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हिलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 3 सहाबी रसूल हैं जिन लोगों के फैसले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया कि जब तक अल्लाह की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाएगा कोई भी सहाबाए किराम इन लोगों से रिश्ता और नाता न रखे, इन लोगों से बात और चीत को बंद कर दिया जाए। और सहाबाए किराम ने इस चीज़ के ऊपर अमल किया और ख़ुद काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस चीज़ को बयान करते हैं, अपनी ज़बानी बयान करते हैं। इस सबक आमोज़ वाक़ये को हमें और आपको सुनना चाहिए कि जब एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की खिलाफ वर्जी करता है, अपने नबी की खिलाफ वर्जी करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कितना सख्त अज़ाब एक इंसान के ऊपर आ सकता है, कितनी सख्त आजमाइश एक इंसान के ऊपर आ सकता है। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग से वापस आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जंग तबूक का ऐलान किया और सहाबाए किराम से अर्ज़ किया कि लोगों अपने लिए तैयारी कर लो, हमें रूम की तरफ जो है जंग के लिए जाना है, हमें सरजमीन रूम की तरफ जंग के लिए जाना है, जंग तबूक के लिए जाना है। ऐ मुसलमानों, ऐ सहाबियों की जमाअत तैयारी कर लो। लोग बड़ी जोश व खरोश के साथ तैयारी करने के लिए लग जाते हैं और मैं सोचता हूँ कि मैं भी तैयारी करूँ, मैं भी बिल्कुल खुशी में रहता हूँ और मैं अपने आप से सोचता हूँ कि मैं भी जंग में जाकर के शरीक हो जाऊँगा। मेरे अजीज साथियों, हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि सहाबाए किराम पूरे जोर शोर के साथ तैयारी के लिए लग जाता है और जंग के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है, जंग के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है। और एक दिन ऐसा आता है कि सहाबाए किराम और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तबूक के लिए निकल जाते हैं, मैदान जंग के लिए निकल जाते हैं। सहाबाए किराम अपनी सारी की सारी तैयारियों को कर लेने के बाद जंग के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अभी तक मैंने जंग के लिए तैयारी नहीं की थी, मैंने जंग के लिए तैयारी नहीं किया था, इसलिए मैं जंग के लिए नहीं निकला। मैं ये सोचा कि ये लोग आगे निकल जाएंगे, फिर मैं बाद में तैयारी करके और इन लोगों में जा कर के मिल जाऊंगा। लेकिन सुस्ती और काहिली की वजह से हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तैयारी नहीं कर पाया और उस जंग में जाने से कासिर रह गया। फिर हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मुझे खबर मिली कि आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तबूक से वापस आ रहे हैं और सहाबाए किराम जंग तबूक से वापस आ रहे हैं। मैंने अपने दिल के अंदर सोचा कि कोई उज़्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर के बयान कर दूंगा और अपने आप को बचा लूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरज़मीन मदीना के अंदर पहुंच जाते हैं और मस्जिद के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سب سے پہلے جنگ سے جب تشریف لاتے تھے تو پہلے مسجد کے اندر جایا کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جایا کرتے تھے. لوگ اس کے بعد آتے تھے اور جو لوگ میدان جنگ میں شریک نہیں ہو پاتا تھا وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر کو پیش کیا کرتے تھے. معمول کے مطابق بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. منافقین کے گروہ آتی ہیں, منافقین کی ایک جماعت آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر کو پیش کرتا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پریشانی تھی, یہ تکلیف تھی, اس لیے ہم جنگ کے اندر نہیں جا سکے, اس لیے ہم جنگ کے اندر شریک نہیں ہو سکے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے لوگوں کے عذر کو سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دے رہے ہیں, ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں. لیکن اتنے میں میری باری آ جاتی ہے, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتا ہوں اور سلام کو پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر کے مسکراتے ہیں, لیکن اس مسکراہٹ میں وہ چیز موجود نہیں تھی جو جنگ سے پہلے ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر کے مسکرائے, لیکن مسکراہٹ میں وہ چیز موجود اور وہ لذت موجود نہیں تھی جو جنگ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مسکرایا کرتے تھے. یعنی کہ ہنسی کے اندر ان کے پیچھے غصہ چھپا ہوا تھا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے سوال کیا کہ جنگ میں شریک کیوں نہیں ہوئے, کیا مجبوری تھی, کیا وجہ ہے کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہوئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے نبی, اگر آپ کے علاوہ اگر میرے سامنے کوئی اور ہوتا تو میں اس کے سامنے کوئی عذر کو بیان کر کے کسی عذر کو پیش کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا, لیکن اے میرے نبی میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہوں تو وہ رب کائنات تو میں وحی کے ذریعے آپ کو وحی کے ذریعے اس کا اطلاع دے دے گا, اس لیے میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا. وجہ یہ ہے کہ میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکا, سستی اور کاہلی کی وجہ سے میں جنگ میں شریک نہیں ہو سکا. اے میرے نبی اگر میں چاہتا تو جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا, لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ وحی کے ذریعے آپ کو بتا دے اور آپ ہم سے ناراض ہو جائیں, آپ ہم سے اس وقت ناراض ہو جائیں, لیکن اللہ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا, میری توبہ کو قبول کرے گا. اس لیے اللہ کے نبی میں سچ کہتا ہوں کہ میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے جنگ کے اندر شریک نہیں ہو سکا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ میں تمہارے فیصلے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں, جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم یا فیصلہ نہ آ جائے تب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور 2 صحابی رسول امیہ, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع, یہ 2 صحابی رسول اور حضرت کعب بن مالک, یہ تینوں صحابی رسول کے بارے میں یہ حکم نافذ کر دیا گیا, یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ آج سے ان لوگوں سے کوئی بات اور چیت نہیں کرے گا, بات چیت کرنا بند کر دیا جائے. میرے عزیز ساتھیوں, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے. وعلى الثلاث الذين خلفوا, اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليكم الارض بما رحبت. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان 3 لوگوں کے لیے زمین کو تنگ کر دیا گیا, فراخی کے باوجود, زمین اتنا کشادہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اوپر زمین کو تنگ کر دیا. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب لوگوں کی طرف ہم نکلا کرتے تھے, جب بازاروں کی طرف نکلا کرتے تھے, ایک انسان مجھے دیکھتا تھا, صحابی رسول مجھے دیکھا کرتے تھے, لیکن مجھ سے نظروں کو چرا لیا کرتے تھے, مجھ سے بات چیت نہیں کیا کرتے تھے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمارے لیے زمین کو تنگ کر دیا گیا ہے. اتنی کشادہ زمین ہونے کے باوجود بھی ایک انسان کے اوپر زمین کو تنگ کر دیا گیا ہے, ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ 2 صحابی رسول
حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ جو دو صحابی رسول تھے، یہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر قید کر لیا، لیکن میں نوجوان تھا، میں بازار کی طرف بھی نکلتا تھا، سماج اور معاشرے کے درمیان میں بھی جاتا تھا اور مسجد کے اندر جا کر کے نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، لیکن کوئی بھی لوگ مجھ سے بات چیت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں جا کر کے اس کے سائیڈ میں جا کر کے نماز کو پڑھتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز کی حالت میں ہوتا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھا کرتے تھے، لیکن جب میں سلام کو پھیر دیتا، جب میں نماز سے فارغ ہو جاتا اور جب میں اپنے نبی کو دیکھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں کو چرا لیا کرتے تھے، اپنی نظروں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ تصور کریں، اندازہ لگائیں کہ اس انسان کے دل کے اندر کیا بیتتا ہوگا جس نبی کے اوپر ایمان لایا، وہ نبی اس کے چہرے کو جب وہ انسان اس اپنے نبی کی طرف دیکھتا ہے، وہ نبی اس کی طرف سے چہرے کو پھیر لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی آزمائش اس کے اوپر نازل ہوگی، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہیں پر بس نہیں بلکہ میں سب سے پیارے دوست، اپنے سب سے عزیز دوست کے قریب بھی پہنچا، حضرت ابو قتادہ کے پاس پہنچا، یہ میرے چچیرے بھائی بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے، میں ان کے پاس بھی پہنچا اور میں نے ان سے جا کر کے سلام کیا، اور انہوں نے سلام دے کے جواب دینے سے انکار کر دیا، یعنی کہ صحابہ کرام اس طرح ان سے جو ہے الگ ہو چکے تھے، کٹ چکے تھے کہ سلام کا جواب بھی دینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرا وہ دوست، میرا وہ چچیرا بھائی، میرا وہ چچا زاد بھائی جو میرا دوست بھی تھا، میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ میرے بھائی کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا دوست ہوں؟ میں 3 مرتبہ ان سے سوال کیا، پہلے مرتبہ سوال کیا اس کے زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکلا، دوسرے مرتبہ سوال کیا اس کے زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکلا، تیسرے مرتبہ سوال کیا، تب جا کر کے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، آپ اللہ کے دوست ہیں، نبی کے دوست ہیں یا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے ہوئے میں اس باغ سے باہر نکلا کہ آخر یہ کیسی مصیبت میرے اوپر آ چکی ہے، یہ کیسی وبا اور یہ کیسی آزمائش میرے اوپر ہے کہ جس کے پاس بھی جاتا ہوں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 40 دن کا عرصہ گزر گیا، ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آیا، یہ لوگ پریشان، آزمائش میں مبتلا، زمینیں تنگ ہو گئی، صحابہ کرام بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 40 دن کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قاصد آتا ہے، ایک خبر دینے والا آتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے بھی دور ہو جائے۔ ابھی تک تو باہر والوں سے دور کیا تھا، ابھی تک تو باہر والوں سے بات کرنے سے روکا تھا، اب حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنے بیوی اور بچوں سے بھی دور ہو جائے، اپنی بیوی اور بچوں سے بھی بات کرنا بند کر دیا جائے۔ یہ صحابہ کرام ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ توبہ کو قبول کروانے کے لیے حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اس حکم کے اوپر بھی عمل کیا، اپنی بیوی سے دور ہو گیا، اپنے بیوی بچوں سے بھی دور ہو گیا۔ اندازہ لگائیں اگر ایک انسان سے یہ کہا جائے کہ اپنے بیوی بچوں سے دور ہو جایا جائے تو اس انسان کے دل کے اندر کیا بیتے گی، اس انسان کے دل کے اندر کیا بیتے گا، وہ انسان اپنے بارے میں کیا سوچے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ بیوی اور بچوں سے بھی دور کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بالکل کمزور تھے، بالکل ناتواں ہو چکے تھے، بالکل کمزور اور ضعیفی کی حالت میں تھے۔ ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے بات نہیں کروں گا، صرف اس کی خدمت کرنے کا حکم دے دیا جائے، کیونکہ وہ کمزور ہے، ضعیف ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، صرف اس کی خدمت کرنے کا حکم دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے بعد خدمت کرنے کا حکم دیا کہ ان سے بات نہ کیا جائے اور وہ تمہارے قریب نہ آ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے ساتھ اس کی خدمت کرنے کا حکم دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں،
پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور اپنے اس رونے کی کیفیت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ کے ایک بازار کی طرف نکلا اور مدینہ کی طرف ایک تاجر آیا تھا جو کچھ غلے کو بیچ رہا تھا۔ وہ تاجر کچھ لوگوں سے سوال کرتا ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ بتایا جائے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ بتایا جائے۔ کچھ لوگوں نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ قاصد وہ خط لے کر کے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ خط دینے والا کہتا ہے کہ شاہ غسان کی طرف سے تمہیں خط ملا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس خط کو پڑھتے ہیں۔ اس خط کے اندر لکھا یہ ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے صاحب تمہارے نبی ظلم کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے، تم میری طرف آ جاؤ۔ شاہ غسان یعنی غسان کا بادشاہ یہ خط لکھ کر کے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم سرزمین مدینہ کو چھوڑ کر کے غسان کی طرف آ جاؤ، یہاں پر تمہیں عزت دی جائے گی، یہاں پر تمہیں عہدے سے سرفراز کیا جائے گا۔ تمہارے اوپر مدینے کے اندر ظلم ہو رہا ہے، تمہارا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، تم مدینے میں پریشان حال ہو، مجھے خبر ملی ہے تم اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کے مدینہ کو چھوڑ کر کے تم غسان کی طرف آ جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک تماچا لگا اور مجھے احساس یہ ہوا کہ ابھی تک میں تو اپنے نبی کو کم سے کم اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، میرے نبی مجھ سے بات نہ کرے مجھے منظور ہے، لیکن میں اپنے نبی کو اپنی نظروں سے دیکھ تو رہا ہوں، مجھے اسی بات پر خوشی ہے، لیکن میں یہ منظور مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں اپنے نبی کو چھوڑ کر کے غسان کی طرف چلا جاؤں اور میں عزت کو اپنے گلے سے لگا لوں اور غسان کے اندر جا کر کے میں عہدے کے اوپر سرفراز ہو جاؤں، مجھے ہرگز یہ گوارا نہیں۔ اور وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اس خط کو میں نے اس چٹھی کو تنور کے اندر ڈالا اور جلا دیا، اور پھر میں نے اس مدینے کی جو بازار ہے اس بازار سے اپنے گھر کی طرف نکل گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اپنے بیوی بچوں سے دور ہو جانے کے بعد، اپنے دوستوں سے دور ہو جانے کے بعد اور اپنے عہدے اور منصب کو ٹھکرانے کے بعد 50 دن کے بعد توبہ قبول ہوتی ہے، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھت کے اوپر فجر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پہاڑی کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہارے توبے کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہو گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے توبے کو قبول کر لیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں فوراً سجدے کے اوپر پڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور جس انسان نے مجھ تک یہ خبر پہنچائی میں نے اپنے کپڑے کو اتارا اور اس خبر پہنچانے والے انسان کو پہنا دیا، خوشی کے لیے میں نے اس کے کپڑے کو اس کے اوپر پہنا دیا۔ اور اس کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نبی کے پاس پہنچتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کی قبول ہو جانے کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ اگر توبہ کے لیے توبہ کرنے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہ آ جائے تب تک ایک انسان انتظار کرتا تھا، اپنے نبی کے باتوں کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اور اس حدیث سے اور اس واقعے سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اگر ہم نے اپنی دولتوں کی قربانی دینی پڑے، اگر دوستوں کی قربانی دینی پڑے، اپنے پریوار کو چھوڑنا پڑے، تو ہم اس بات پر آمادہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے یہ چیزیں ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس صحابی رسول نے اس چیز کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ یہ واقعہ جو تھی وہ صحابی رسول کے تعلق سے تھی جن لوگوں نے جنگ تبوک کے اندر شرکت نہیں کیا تھا، اور خود اس واقعے کو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی زبانی بیان کیا ہے کہ اس دور کے اندر میرے اوپر کیا پریشانی گزری اور میں کس دور سے گزرا اور کیسی آزمائش ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کریمہ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال کے بدلے، جان اور مال کو خرید
جنت جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال کے بدلے جنت کو جو ہے خرید بیچ دیا ہے۔ اب کوئی انسان اگر جنت کو پانا چاہتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے فرامین کے اوپر عمل کرے، اپنی جان اور مال کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دے، تب جا کر کے وہ انسان جنت کے اندر جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس کی شروعات ہو رہی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین کے کردار کا تذکرہ کیا ہے۔ مشرکین کا جو کردار سرزمین عرب کے اندر تھا، مشرکین کا جو کردار سرزمین عرب کے اطراف و اکناف میں تھا، اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے باطل عقائد کا انکار، ان کے باطل عقائد کا رد کیا ہے۔ وہ لوگ انکار آخرت تھے، وہ لوگ اللہ کے توحید کا انکار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے سے انکار کرتے تھے، اور ان لوگوں کا ایمان جو تھا وہ آخرت کے اوپر نہیں تھا اور توحید کے اوپر نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اس طرح کے عقائد کا رد کیا ہے۔ ایک آیت کریمہ کے اندر ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا وہ لوگ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو خالق نہیں مانا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اسی اللہ نے آسمان کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے عرش کو قائم کیا۔ پھر اس کے بعد والے آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روشنی دی اور چاند کو نور بخشا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقدرہ منازل، اور انہوں نے ہی ان کو ایک مقررہ جگہ پر مقرر کیا جن سے ہم سال اور مہینوں کی گنتی کو گن سکتے ہیں اور تعداد کو گن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باطل عقائد کا اس صورت کے اندر رد کیا ہے۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل کے تفسیر کے اندر، کل کے درس کے اندر پورا کیا جائے گا۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آج کے درس کے اندر، آج کے تفسیر کے اندر جن جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔